پوچھتے ہیں توبہ کا طریقہ کیا ہے, کون کون سے بڑے بڑے گناہ ہیں اور چھوٹے گناہوں کے بارے میں کیا ہے. تو توبہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ توبہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرنی ہے. اس کو میں دنیاوی مثال سے آخر میں سمجھا دیتا ہوں, پھر آگے چلتے ہیں. مجھے بتائیں, جس شخص کی زندگی میں ایک دفعہ, بالکل پہلی دفعہ کسی گرم استری سے ہاتھ جل جائے, دوسری دفعہ وہ ٹھنڈی کو بھی لگاتے ہوئے ڈرے گا نا کہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر پہلے کوئی استری نہ کر گیا ہوئے. اس لیول کا ڈر جب آپ کا کسی گناہ کے بارے میں آئے گا نا دوبارہ کرتے ہوئے, تو آپ سمجھ لیں آپ نے توبۃ نصوحا کر لی ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو بس پھر ٹھیک ہے, ایک خیال ہے اس کو آپ کے ویژول تھنکنگز کو لے کے آپ چلیں اور کبھی آپ شیطان کے اوپر ڈال دیں. میں تو یہ چیلنج کرتا ہوں بار بار کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو شخص فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد کی پہلی صف میں ادا کرے تو فی فجر 1,00,000 روپیہ, دوسری صف والے کو 50,000, تیسری والے کو 25,000. تو دنیا کے سارے شیاطین مل کے دنیا کے سب سے بڑے بے نمازی کی بھی فجر نہیں چھڑوا سکتے. ہاں کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کو ہے نا ایسی آنکھ ہی نہیں کھلتی, وہ جی انہوں ہوش ہی نہیں ہوتی. ہم نے ان لوگوں کو بھی اپنے آفس میں دیکھا ہے کہ جن کو ہوش ہی نہیں ہوتی تھی, لیکن جب انہوں نے کبھی کسی آفیشیل ٹور پہ دوسرے ملک جانا ہوتا تھا تو اللہ کے فضل سے وہ تہجد کے وقت اٹھے ہوتے تھے. تو یہ سب کے سب بہانے ہیں. پھر کہتے ہیں دعا کریں توفیق مل جائے. آج تک ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ دعا کریں, ارادہ ہے گھر جا کے رات کا کھانا کھانا ہے توفیق مل جائے. نہیں, وہ کھانا ہوتا ہے. آج تک کسی نے ٹوائلٹ جانے سے پہلے کہا جی دعا کریں, مطلب ایک بڑا مشکل کام میں کرنے جا رہا ہوں, ہے تو مشکل کام ہے سر, پیشاب بند ہو جائے تو نہیں کھلتا, آپریشن ہوتا ہے, تو مہربانی کریں ذرا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عزت سے یہ پیشاب میرا نکلوا دے. نہیں, وہ ارادہ ہوتا ہے. سارے کی ساری یہ دعائیں توفیقیں نیک اعمال کے بارے میں, کیونکہ وہ کرنے نہیں ہوتے. یہ بات ہے سر, جو ہم نے سر کام کرنا ہوتا ہے نا. آج تک کبھی ہوا ہے کہ کوئی شخص, ہمارے باوجداد میں بھی رپورٹ ہوا ہو, کوئی شخص مسجد میں نماز کے لیے گیا ہو تو شیطان دروازے پہ آ کے فزیکلی کھڑا ہو جائے, آج تنوں میں مسجد ہی نہیں وڑن دینا. اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ اذان ہو اور آپ کے پاؤں آٹومیٹکلی مسجد کی طرف چل پڑے, یہ بھی نہیں ہوگا, ورنہ تو جنت اور جہنم کا کنسیپٹ ختم ہو جائے گا. یہاں اللہ نے اختیار دے دیا, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے, چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو, خواہ نہ شکری کی. اچھا, لیکن اس سے یہ بات نہ سمجھ لیجئے گا کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ گناہگاروں کو بھی بخش دے گا, مجرمین کو بھی بخش دے گا, اور نیکوکاروں کو تو اس نے بخشنا ہے. نہ, اس طرح نہیں ہے. اور اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں او جی اللہ نے ساڑی نمازہ نہیں چاہیے دیا. استغفر اللہ. یہ بات آپ کیوں بولتے ہیں, یہ آپ کس کو بول رہے ہوتے ہیں؟ مطلب میری نماز تو نہیں کو پڑھ رہا نا, تو مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ جس کی پڑھ رہے ہو اس کو سناؤ. اللہ کی پڑھ رہے ہو تو اللہ نے کب کہا ہے کہ مجھے تیری نمازیں چاہیے؟ کہیں کہا ہے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے. اللہ نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ مجھے چاہیے. اس فلسفے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر میں بیان کیا ہے. مسئلہ تقدیر بھی حل کرنے والی یہ آیت ہے, اور سارے مسئلے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جو کچھ ہو رہا ہے نا جی اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے جی. یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا جی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. نہیں سر, ایسے نہیں ہے. اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا, اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. اللہ کی مرضی ہے یہ کہ لوگ زنا کریں, اجازت ہے کہ کر لو. یہ نہیں ہوگا کہ جسم پہ فالج گرے, لیکن آخرت میں چھوڑوں گا نہیں. شراب پینی ہے پی لو, چمڑی اتار دوں گا آخرت میں. یہ نہیں ہوگا کہ شراب کی بوتل پکڑو تو ہاتھ پہ فالج گر پڑے. ایسے نہیں ہوگا. اجازت ہے, نیکی کرنی ہے کرو, برائی کرنی ہے کرو. مرضی نہیں ہے. مرضی یہی ہے کہ پیغمبروں کا راستہ اختیار کرنا. یہ فلسفہ جو ہے نا سورہ زمر میں بیان ہوا ہے, آیت نمبر 7. سر یہ 7 نمبر آیت تو آپ سارے اپنے قریبی لوگوں کو سنائیں, اپنے آفیسز میں سنائیں, اپنے دوستوں کو, گھر والوں کو.
ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، دیکھو اگر تم اللہ کا کفر کرو گے، ناشکری کی زندگی گزارو گے، تو یاد رکھنا اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں فرق پڑا تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، نہیں۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، لیکن میں کبھی راضی نہیں ہوں اس بات پہ کہ کوئی میری ناشکری کرے، میری نافرمانی کرے، میرا کفر کرے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے، یعنی اللہ کے تابع فرمان رہو گے، تو یہ اللہ تعالیٰ تم سے پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر شخص نے اپنے اعمال کا جواب دہ خود ہونا ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کی طرف جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر، یار اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ میرے بھائی، آپ اپنی داڑھیوں سے، پگڑیوں سے، نمازوں سے، تسبیحوں سے دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، قانون کو چکمہ دے سکتے ہیں، اللہ سے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ اللہ تو اتنا باریک بین ہے کہ جن لوگوں کی نماز، حج، زکوٰۃ بھی لکھے ہوں گے نا قیامت والے دن، فرشتوں نے نیکیوں کے ڈھیر لگائے ہوں گے، اللہ زیرو سے ملٹیپلائی کر دے گا۔ اللہ سے بڑا ڈر سر، اللہ بڑا ڈاٹا جائے۔ ہاں اللہ والے بن جاؤ تو اللہ سے زیادہ کوئی شفیق نہیں ہے، لیکن اللہ کے نافرمان ہیں تو سر اللہ بڑا ڈاٹا جائے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، سب سے بڑی 3 نیکیاں کون سی ہو سکتی ہیں؟ تینوں نیکیوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ کرنے والا بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک شہید کو اٹھائے گا اور پوچھے گا میں نے تجھے اتنا کچھ دیا، اچھی صحت دی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ جان سے قیمتی کون سی چیز تھی تیرے لیے دے دی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو دنیا نے تیری بڑی تعریف کی، تو دنیا سے اپنا اجر لے چکا ہے، میرے ہاں کوئی اجر نہیں، اوندھا منہ کر کے جہنم میں۔ فرشتوں نے اسے شہید لکھا ہوا ہے، اللہ نے کہا نا، آپ اپنی نیکیوں سے فرشتوں کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ فرشتے تو ظاہری مال کو لکھیں گے، ہاں جی یہ تو یہ حساب کتاب تو بس اس خانہ پوری ہے، اصل میں تو اللہ تعالیٰ خود حساب کرنے والا ہے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آمین۔